یا ایھا الذین آمنوا، عموم کے بعد خصوصی خطاب، اے ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی، حرام نہیں کھاؤ، مکروہ نہیں کھاؤ، جانوروں کے کپورے نہیں کھاؤ، جھینگے نہیں کھاؤ، یہ گندگیاں ہیں۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو، حلال بہت ہے۔ اذ کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم خاص اللہ کی عبادت کرنے والے۔ کہا تھا نا ایاک نعبد، ایاک، خاص آپ کی عبادت، فرمایا خاص عبادت کرتے ہو، گندی چیزیں نہیں کھاؤ، شک والی چیزیں نہیں کھاؤ، تب مانیں گے کہ واقعی آپ صحیح عبادت کرتے ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آپ کا ایمان و عمل ہے۔ اب حرام چیزوں کی تفصیل، اس کو کہتے ہیں اصول المحرمات۔ تفسیر اور احکام کی کتابوں میں ان کو کہتے ہیں اصول المحرمات۔ تمام حرام چیزیں ان سے نکلے گی، یہ اصل و بنیاد رہیں گے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار۔ مردار دو قسم کا ہے، ایک حقیقی ایک حکمی، جیسے گیدڑ، ریچھ، شیر، بلی، کتا، یہ حقیقی مردار ہے، اگر آپ نے ذبح بھی کیا تب بھی حلال نہیں ہے۔ اور ایک حکمی مردار ہے، بکری حلال ہے، ذبح نہ ہو سکی، گائے حلال ہے، ذبح نہ ہو سکی، بھینس حلال ہے، اونٹ حلال ہے، ذبح نہ ہو سکی، مردار ہو گئی۔ میتہ حقیقی اور حکمی دونوں پر اطلاق ہے۔ اور ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں۔ یحرم من اجزاء الحیوان الحلال 7، 7 چیزیں ہر حلال جانور میں حرام ہیں۔ الدم المسفوح، ایک بہتا ہوا خون، والذکر، اور والانثیین، وہی کپورے۔ ایک غیر مقلد کو مولانا امین اکاڑا نے کہا تم لوگ کپورے کیوں کھاتے ہو؟ کہنے لگے حدیث اس کی حرمت کی نہیں ہے، فقہ میں ہے، ہم فقہ مانتے نہیں۔ حضرت مولانا نے مجھ سے کہا، میں نے سنن کبریٰ للبیہقی ذبائح کے اندر مرفوع مسند حدیث دکھائی، اسی ترتیب سے مولانا نے دکھائی کہ حدیث ہے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ جب یہ کھاتے ہو تو ذکر کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے وہ گلتا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا گلانا ہمارا کام، کھانا آپ کا کام۔ کمکل والذکر والانثیان، وہی خصیتیں ہیں جس کو یہ لوگ کپورے اور ٹھٹے کہتے ہیں، کٹا 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 کٹا، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے پکار جی دیو سر پلا کٹا کٹ فدیرا فدیرا۔ جس توے پر اور جس کڑائی میں وہ پکے، جب تک وہ دھوئے نہیں، آگ سے مانجے نہیں، مٹی سے، اس میں جو دل گردے پکیں گے وہ بھی حرام ہوں گے۔ پیشاب کے پیالے میں آپ کو دودھ پلایا تو آپ پی لیں گے کیا؟ اور شراب کی بوتل میں آپ کو فانٹا بھرے تو پھر پیتے جاؤ اسے۔ جس کڑائی اور جس توے پر حلال جانوروں کے کپورے پکتے ہیں اور تلتے ہیں، اس پر کوئی حلال چیز بھی ڈالی جائے بغیر 3 دفعہ دھوئے اور مانجے، وہ بھی حرام ناجائز ہو جائے، حرام ناجائز ہو۔ تم نے فقہ کو کھیل تماشا سمجھا۔ الدم المسفوح 1، والذکر 2، والانثیان 3، والقبل 4، والغدہ 5، والمسانت 6، اور والمرارہ 7۔ مرارہ من کی وجہ شینے والی شینے صرف ظاہری میں یہ تو خیر رسوئی۔ بدائع الصنائع جلد 5 صفحہ 61، فتاوی شام جلد 5 صفحہ 171، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 118۔ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام فرمایا تم پر مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر، خون بہتا ہوا،
دم جب تک مسفوح نہ ہو، نجس تو ہے، نجس ہر وہ خون ہے جو اپنے محل سے نکلے، لیکن اگر محل کے اندر ہے تو اس کے لیے حکم نجاست کا نہیں ہے۔ جیسے انڈا ہے، اندر سے سڑا ہوا خون بھرا ہے، لیکن انڈا بند ہے تو آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے، اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹوٹ گیا، الشیء اذا کان فی مقرہ لا یاخذ حکم الاخر، ایک چیز جب اپنی جگہ پر ہو دوسرا حکم نہیں آئے گا اس پر۔ دم، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ احادیث و آثار سے پتہ چلا ہے کہ خنزیر تمام اجزائی ہی حرام ناجائز ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ لحم اشد حرام ہے اور شحم بھی، البتہ اس کے اور اعضاء بال وال وہ احون ہے، احون۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو نامزد کیا گیا اللہ کے سوا اور کسی کا نام، یہ فلاں بابے کا بکرا، یہ فلاں درگاہ کا مینڈا، یہ فلاں بزرگ کی نیاز، یہ فلاں پیر فقیر مرد شہید کے منت، یہ سب نامزد ہو گیا خدا کے نام کے علاوہ، اس لیے یہ بھی حرام ناجائز ہے۔ قال العلماء، قال العلماء، علماء فرماتے ہیں لو ذبح مسلم ذبیحۃ، اگر مسلمان نے کوئی جانور ذبح کیا، وقصد بها التقرب الى غیر اللہ، اور مقصد کسی غیر اللہ کو خوش کرنا تھا، سارا مرتدن، یہ ذبح کرنے والا مرتد ہے، وذبیحتہ میتۃ، اور اس کا ذبیحہ حرام ناجائز ہے۔ روح البیان جلد 1 صفحہ 277، تفسیر کبیر جلد 3 جز 5 صفحہ 14، البحر المحیط جلد 1 صفحہ 488، فتاوی شام جلد 2 صفحہ 128، تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 170۔ اس پر تفصیلی کلام انشاءاللہ تعالی سورۃ مائدہ میں آئے گا۔ وما اہل، اور وہ جو نامزد کیا گیا، بہی نام لے کر، لغیر اللہ، اللہ کے سوا اور کسی کا، بوقت ذبح تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے، لیکن جانور نامزد ہے کسی درگاہ کا تو حلال نہیں ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہوا غیر باغ، نہ لذت ڈھونڈنے والا ہے، ولا عاد، نہ حد سے زیادہ کھانے والا ہے، فلا اسم علیہ، کوئی وبال نہیں ہے اس پر، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسی مجبوری پیش آئی کہ جان نکل رہی ہے، کوئی چیز کھانے کی نہیں سوائے اس کے کہ خون ہے یا مردار ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، تو اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچے، لذت نہ محسوس کرے اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ امام شافعی نے باغن سے باغی لیا، عادن سے مراد آسی سفر لے لیا۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ احکام جو اتارے اللہ نے قرآن میں اور لیتے ہیں اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں میں مگر جہنم کی آگ، بدعتی نظر لغیر اللہ نہیں کھاتا الا النار، اور وہ درگاہوں کے بکرے اور مرغے نہیں کھاتے الا النار، مگر جہنم کی آگ کھا رہے۔ اور یہ بتاتے کیوں نہیں، یکتمون ما انزل اللہ، دین کے چور ہے، سنت اور احکام کے چور ہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، بات تک نہیں کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، رضا اور خوشی سے، بدعتی سے کلام ممنوع ہے۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، کیونکہ انما المشرکون نجس، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، دیکھو بقرہ کی ابتدا سے ملا دیا،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت پر، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب مغفرت کے اوپر، مضمون بترقی، اس میں صرف اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہاں اضافہ، والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، کس چیز نے ان کو صبر دلایا جہنم پر، یہ کیوں راضی ہو گئے؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے اتاری کتاب برحق، قرآن موجود ہے اور یہ نہیں مانتے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، صحیح اور مسلم مسئلوں میں اختلاف کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ اختلاف انہوں نے کیا، ہم نے نہیں کیا، لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف میں